ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ اور اگر کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہے تو میرا رب ہے اللہ، وہ آپ کی مدد فرمائے، اور وہی ایک ذات ہے جو کسی کی مدد کر سکتی ہے۔ دوستو ایک وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، درود پاک کا ایک وظیفہ ہے کہ اس طرح بندہ، میں کہتا ہوں یقین اگر آپ رکھیں تو یقین آپ کو ہونا چاہیے، اس طرح آپ چیز پر ہاتھ رکھیں اور درود پاک پڑھیں، اللہ آپ کو دے دے گا۔ یعنی ایک یقین کی میں آپ کو انداز بتا رہا ہوں۔ اور دوستو دیکھیں، درود پاک امت محمد پڑھے تو اس کے لیے میں کیا اجازت دوں گا؟ وہ کہتے ہیں نا اگر اجازت چاہیے تو ویڈیو لائک کر دیں، وہ بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کوئی منع تو نہیں کہ بھئی کہے کہ میں اجازت دوں، مجھ سے اجازت لے لو پھر پڑھو۔ تو دوستو ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ میں جو درود پاک کسی بزرگ کا دیا وہ آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یقین کیجئے کہ اگر میں خدمت خلق نہ کر رہا ہوتا 10 لاکھ روپے میں لیتا اس سے۔ یقین کیجئے کہ اس قدر شاندار میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اب اس کے بدلے اجازت والی بات نہیں ہے، درود پاک ہے نبی پاک پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن کم از کم آپ اگر اخلاق کا مظاہرہ کریں تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں تو وسیلہ بن رہا ہوں نا۔ دوستو یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو درود پاک ایک مخصوص ہے۔ درود پاک تو دیکھیں، درود ابراہیمی اور درود تنجینہ، اس کا مطلب ہے درجنوں درود ماہی، کتنے درود ہیں، لیکن جو اس ویڈیو میں جو میں درود پاک آپ کو بتانے لگا ہوں، صرف 33 مرتبہ، بس 33 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو درود پاک بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اتنی مہربانی فرمائے گا، کیونکہ درود پاک میں تو آپ کو پتہ ہے ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق کہ کوئی عبادت مکمل نہیں ہے اگر اول و آخر درود شریف نہیں۔ درود شریف پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ کندھوں پر بیٹھے دونوں طرف کے فرشتے یعنی کہ لگاتار اور ایک ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ ایک نیکیاں لکھنے والا نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، گناہ جو لکھنے والا وہ گناہ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کو پڑھیں گے۔ تو درود شریف کی کیا برکتیں فضائل ہیں، لیکن جو ایک مخصوص بزرگوں کا بتایا ہوا میں درود شریف بتانے لگا ہوں، دوستو پھر کہوں گا کہ خدمت خلق ہے، ورنہ میں 10 لاکھ روپے لیتا۔ تو دوستو اب میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، 33 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اتنی مہربانیاں کریں گے کہ آپ چیز پر ہاتھ رکھا کریں گے، وہ چیز آپ کی ہوگی انشاءاللہ۔ تو دوستو اس سے پہلے میں اب گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اخلاقاً کر دیں یار، ٹھیک ہے؟ درود شریف کی میں نے کیا اجازت دینی ہے، میری کیا اوقات، میری کیا بساط کہ میں کسی کو اجازت دوں کہ آپ درود شریف پڑھیں؟ لیکن بتا رہا ہوں اس کے بدلے دیکھیں یار، تھوڑا لائک کا مطلب ہے ٹھیک ہے جی، آپ کو لائک کا کیا مطلب ہے بھئی آپ کو میں نے پسند کیا تو ٹھیک ہے، اگر غلط ہے میں کہہ رہا ہوں تو پھر تو آپ ان لائک کریں یا کچھ بھی نہ کریں۔ اور اس ویڈیو میں اگر آپ آئے ہیں، اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو چینل لازمی سبسکرائب کریں، اوکے جی، اور ویڈیو شیئر کریں۔ جب تک یہ شیئر ہوگی نا، آپ کا نامہ مال دولت، برکتوں والی دولت، نیکیوں والی دولت اور دنیاوی دولت سے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو آپ یہ درود شریف آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ آپ چیک کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ہر نماز کے بعد صرف 33 مرتبہ یہ پڑھنے کی عادت بنا لیں بس۔ یقین کیجئے کہ ایک ٹائم آئے گا، یعنی 10 دن، 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، کوئی عرصہ تو نہیں نہ ہوتا، آپ کا جسم میگنٹ بن جائے گا، مقناطیس، جو آپ کی طرف خوشیاں کھینچے گا، آپ کی طرف جو آنے والے غم ہیں ان کو دور بھگائے گا۔ ایک میگنٹ ہوتا ہے نا، 2 حصے لے لینا،
ان میں ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو ہوتا ہے. اگر وہ آپس میں ٹکرائیں نا تو وہ آپس میں دور بھاگتے ہیں. کبھی آپ نے یہ تجربہ کیا ہے؟ تو دوستو غم آپ کے لیے وہ پازیٹیو نیگیٹو میگنیٹ بن جائیں گے، آپ سے بھاگیں گے، خوشیاں آپ کی طرف آئیں گی. جو مانگو گے اللہ دے گا انشاءاللہ، جو مانگو گے اللہ دے گا. جو اللہ سے التجا کرو گے اللہ صدقے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو دے گا. درود شریف آپ کے سامنے یہ دوستو پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم. دوستو یہ آپ اپنی عادت بنائیں. رزق آپ پر میں کہتا ہوں جی، جس طرح میں یہاں پر کیا مثال آپ کو لگاؤں، خود سوچ لیجئے مثال کہ اس طرح آپ کے پیچھے بھاگے گا کہ آپ کو آگے بھاگنا پڑے گا. اس طرح غم آپ سے چھٹکارا حاصل کریں گے کہ خدا نہ خواستہ جیسے ایک کوڑ کا مرض نہیں کسی کو ہوتا اور دوسرے لوگ اس سے بھاگتے ہیں، اس طرح غم آپ سے بھاگیں گے انشاءاللہ. عادت بنا لیجئے صرف 33 مرتبہ، ٹھیک ہے جی، 33 ٹائمز یہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے اور وقت ملے چلتے پھرتے پڑھ لیجئے. دوستو میں کہتا ہوں جی آپ پر سے وہ ہر چیز ہٹ جائے گی جو ہٹانا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی جو آپ لینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اعتبار رکھیے، اعتماد رکھیے، یقین کامل سے وظیفہ کیجئے. اور ویسے بھی ایک آپ کو خوشخبری سناؤں، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ یقین نہ بھی ہو نا، ٹھیک ہے نا، یقین نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی نواز دیتے ہیں. وہ دوستو اس موقع پر ایک شاعر کہتے ہیں نا کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر سے تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر سے تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے انشاءاللہ تعالی. دوستو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جلد اگلی ویڈیو میں پھر رضا ربی سے حاضری دوں گا. آپ دیجئے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر سے تازہ شعور ملتا ہے، اور نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر رب سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے.